دنیا کے ہر کونے میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور اردو ہندی سمجھنے والے میرے بہن بھائی موجود ہیں، ان سب کو ڈاکٹر جعفر کا سلام، آداب اور نیک تمنائیں۔ آج جس ہومیوپیتھک میڈیسن پہ میں بات کروں گا وہ ہے ایلیومینا۔ دوستو، ہم میڈیسن کی جو اہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی جو اہم اور خاص علامتیں ہیں، جن علامتوں کے گرد ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن گھومتی ہے، یا جن علامتوں کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو ہم ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اسے استعمال کرا سکتے ہیں۔ ان علامتوں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایلیومینا کے بارے میں جانیں گے۔ ایلیومینا بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی قبض کی خاص دوائی ہے اور بہت مفید پائی گئی ہے ان لوگوں میں جن لوگوں میں بچے شامل ہیں، چھوٹے بچے، بوڑھے اور عورتیں۔ مٹی، کوئلہ، چاک وغیرہ کھانے کی خواہش پائی جاتی ہے، مطلب ایسی اشیاء کھانے کی خواہش مریض کرتا ہے جو خوراک میں شامل نہیں ہوتی۔ قبض کے ساتھ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مٹی، کوئلہ، چاک وغیرہ کھاتا ہے۔ عورتوں کی قبض ہو سکتی ہے، چھوٹے بچوں کی قبض ہو سکتی ہے اور بوڑھوں کی قبض ہو سکتی ہے۔ یہ دو علامتیں ہم نے جانی۔ اس کے بعد جو ایلیومینا کے مریض ہوتے ہیں وہ اگر تیز دھار چیز، چاقو، چھری وغیرہ دیکھ لیں تو ان میں خودکشی کرنے کی خواہش بھڑک اٹھتی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار لیں۔ پیشاب کرنے کے لیے انہیں زور لگانا پڑتا ہے، اور جب وہ پیشاب کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں یا زور نہ بھی لگائیں تو چھوٹا پیشاب کرنے کے ساتھ بعض اوقات پاخانے کا اخراج ہو جاتا ہے۔ انہیں چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے ساتھ کہیں پاخانہ خارج نہ ہو جائے اور ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ پاخانے کے لیے بیٹھے ہیں تو پاخانہ کرنے کے ساتھ انہیں منی خارج ہو جاتی ہے، مزی خارج ہو جاتی ہے اور انزال ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں ذہن نشین، یہ علامتیں کرنی ہیں کہ جیسے ہی وہ پخانے کے لیے زور لگائیں گے تو منی یا مزی نکلنا، چکنائی نکلنا شروع ہو جائے گی اور انسان فارغ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم علامتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی بہت بڑی علامت، جیسے ہی انسان سونے کے لیے یا بستر میں جا کے لیٹتا ہے اور بستر کی گرمی جسم کو گرم کرنا شروع ہو جاتی ہے تو خشک خارش حملہ کر دیتی ہے مریض پہ۔ مریض اپنے آپ کو اتنا کھجاتا ہے، اتنا کھجلاتا ہے، حتیٰ کہ خون نکل آتا ہے۔ اگر ایسی خارش ہو جو بستر میں لیٹنے سے اور بستر کی گرمی سے شروع ہو تو اس میں ہم ایلیومینا کو ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہم پہلے قبض کا ذکر کر چکے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ڈائجسٹو سسٹم کا پورا ٹریک ہے، اس کی جو میمبرین ہے، میوکس میمبرین ہے اس ٹریک کی، اس میں ہی بہت زیادہ خشکی پائی جاتی ہے اور یہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے۔ جیسے انٹسٹائنل کی پیراسٹھیٹک موومنٹ جو ہوتی ہیں، وہ ہماری انتڑیاں ایک حرکت کرتی ہیں، اس حرکت کے نتیجے میں کھانے میں جو ہم نے چیزیں کھائی ہوتی ہیں وہ ہمارے جو جسم کو ریکوائرڈ وائٹامنس، منرلز ہوتے ہیں، ان کو وہ سک کرتی ہیں اور جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے ان کو ڈاؤن ورڈ پش کرتی ہیں تاکہ پاخانے کی شکل میں اسے خارج کیا جائے۔ اس کو پیراسٹھیٹک موومنٹ کہتے ہیں۔ اس موومنٹ میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، خشکی کے ساتھ ساتھ اس موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ خشک گانٹھ دار پاخانہ ہوتا ہے، سدے خارج ہوتے ہیں، خشک پاخانہ ہوتا ہے اور زور لگانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر خشک نہ ہو، نرم پاخانہ ہو، اسے بھی خارج کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر گرمی کی کمی ہوتی ہے، ان کی قوت مدافعت کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں ایسے بچے
جو ڈبے کا دودھ وغیرہ پیتے ہیں یا ماں کے دودھ کے علاوہ خوراک پہ پلتے ہیں، ان میں بہت ساری پریشانیاں اور کمپلیکیشنز، بیماریاں، تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم کے ہاضمے کے نظام کی خرابیاں ہوتی ہیں، قبض وغیرہ بہت زیادہ انہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی اگر علامات بچوں میں ظاہر ہوں تو ان میں بھی ہم ایلومینا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے رزلٹ ہم لے سکتے ہیں۔ ایلومینا کا مریض پست ہمت ہوتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے، کم حوصلہ ہوتا ہے، اس میں ہمت اور حوصلے کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے یا اپنے پہچان کرواتے ہوئے پریشان ہوتا ہے، وہ اپنا تعارف یا پہچان نہیں کرانا چاہتا، بیمار ہوتا ہے۔ بچوں میں قبض، چھوٹے بچوں میں اور عورتوں میں قبض اس دوا کی خاص پہچان ہے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کا لیکوریا ہے تو لیکوریا اس کا خراش دار ہوگا، خارش پیدا کرے گا لیکوریا، اور جب عورتوں کے مینسز ختم ہوں گے یا ماہواری ختم ہوگی تو اس کے بعد ایلومینا کا لیکوریا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے لیکوریا نہیں ہوتا۔ اور خاتون اگر اپنے جینیٹل آرگنز کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے گی تو اس سے اسے سکون محسوس ہوگا۔ مریض چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے اور نچلے دھڑ کا مریض کو فالج ہوتا ہے، جیسے ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی، اس طرح چلتا ہے جیسے نشے والے لوگ چلتے ہیں۔ جلد کٹی پھٹی ہوتی ہے، خستہ حال ہوتی ہے، پر درد ہوتی ہے، خارش زدہ ہوتی ہے اور خشک خارش ہوتی ہے، اتنی خارش ہوتی ہے کہ مریض خارش کر کے وہاں سے خون نکال لیتا ہے۔ شدید قبض سے سر درد ہوتا ہے، اور سر درد ایسا ہوتا ہے جیسے تھپکن والا درد ہو، چیزیں مریض کو زرد رنگ کی نظر آتی ہیں، اور گلے میں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، اٹکی ہوئی ہو، اس طرح گلے میں محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے، تقریر کرنے سے، گانا گانے سے مقررین کے گلے عام طور پہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہم اس ہومیوپیتھک دوا ایلومینا سے مدد لے سکتے ہیں اور علاج کے طور پر اس دوائی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی مددگار جو دوائیں ہیں وہ برائیونیا ہے اور فیرم میٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو اینٹیڈوٹ کرتی ہیں اسے دوائیں یا اس کا تریاک دوائیں ہیں، ان میں برائیونیا، کیمفر، کیمومیلا اور ایپیکاک ہے۔ اسے ہم 3 پوٹینسی سے آنورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ 3 میں یوز کر سکتے ہیں، 30 میں یوز کر سکتے ہیں، 200 میں یوز کر سکتے ہیں اور 1 ایم میں یوز کر سکتے ہیں، یا بڑی پوٹینسیاں جو ہوتی ہیں ان میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برانی کی بیماری کی شدت ہے تو آپ 3 سے اس کا سٹارٹ کریں، اور 3 پوٹینسی کو آپ دن میں کم از کم 3 سے 4 بار مریضوں کو 7 قطرے 2-3 گھونٹ پانی میں ڈال کے پلائیں۔ کم از کم 15 دن سے 1 مہینہ اسی پوٹینسی میں یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ جب آپ کی علامات کافی حد تک سبسائڈ ہو جائیں تو پھر اس کی پوٹینسی 30 کر دیں۔ 30 پوٹینسی میں 3 قطرے صبح، دوپہر، شام زبان پر گرانے ہیں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد، اور کم از کم 1 مہینہ 30 پوٹینسی استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 200 پوٹینسی میں آ جانا ہے۔ 200 پوٹینسی کی 3 خوراکیں ہم نے ہر روز 1 خوراک کے حساب سے لینی ہے۔ اس کے بعد 200 کی ہم نے ویکلی بیسس پہ 1 خوراک شروع کر دینی ہے، اور 1 مہینہ کم از کم 4 سے 6 خوراکیں 200 کی لے کے اس کے بعد ہم نے 1 ایم پہ آ جانا ہے۔ 1 ایم کی بھی ہم نے 3 ہفتے 1 خوراک لینی ہے، اور 3 ہفتوں کے بعد ہم نے 2 ہفتوں کے بعد 1 ایم کی 1 خوراک لینی ہے، اور اس کی بھی 3-4 خوراکیں لے کے ہم نے ختم کر دینا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ان علامات سے، جو علامات میں نے بیان کی ہیں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ ایک صحت مند، تندرست و توانا زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو
تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ہومیوپیتھک میڈیسن جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھی۔ دوستو میری ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور ان دوستوں سے میری گزارش ہے جن دوستوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرا اور ان کا ساتھ جڑ جائے اور یہ ہومیوپیتھک انفارمیشنز جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ تک کنٹینیوسلی پہنچتی رہے۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بے ضرر ٹریٹمنٹ ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اور خود کو استعمال کروانا چاہیے۔ یہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے اور ایک کامیاب طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح اور مشورے سے آپ ان ادویات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، میری کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر جعفر آپ کی خدمت میں دوبارہ کسی اچھی ہومیوپیتھک انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔